سنہری جھیل یونیورسٹی میں یہ پہلا سیمسٹر تھا۔ فزکس ڈپارٹمنٹ کی سحر بھی اس ہلے گلے میں شامل تھی جو کہ آج کل یونیورسٹی میں ہو رہا تھا۔ سحر ایک متوسط گھرانے کی تھی اور خوب دل لگا کر پڑھنے والی بھی تھی۔ یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور سحر بھی خوب دلجوئی سے پڑھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ سحر اپنی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرتی تھی، چاہے اس کے یونیورسٹی ٹائم میں بھی نماز کا وقت ہوتا وہ وہی نماز ادا کر لیتی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک نیا چہرہ نظر آیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ سحر کے ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام امبر ہے۔ اب کیا تھا، جہاں پر ہر کوئی امبر سے متاثر نظر آتا وہیں سحر بھی اپنا حال بتا دیتی۔ کاش میری اس سے دوستی ہو جائے۔ سحر کے ذہن میں کئی سوالات آتے کہ امبر کینٹین کی طرف کیوں نہیں جاتی، ہمیشہ وہ کالا لباس ہی کیوں پہنتی ہے، مگر سوال کا جواب دینا تو دور کی بات، امبر سلام کا جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ اور پھر کافی دیر تک تبصرے چلتے رہے، مغرور ہے، اپنے حسن پر ناز کرتی ہے۔ کوئی کہتا نہیں یار، اپنی ذہانت کا جادو جگانے کا طریقہ ہے، مگر کچھ بھی تھا، سحر سمیت ہر کوئی اس سے متاثر تھا۔ دن گزرتے گئے اور تمام اسٹوڈنٹس امبر کے معمول سے واقف ہو گئے اور اس پر تبصرے بھی دن بدن کم ہو گئے، مگر سحر کا تجسس کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ آخر وہ کون ہے، کیوں اس طرح بیہیو کرتی ہے؟ مگر سحر موقع کی تلاش میں تھی کہ اس سے کچھ پوچھ سکے۔ پہلے سیمسٹر کے پیپر شروع ہوئے اور ختم ہو گئے، مگر سحر نے ہمیشہ ہر پیپر میں نوٹ کیا کہ امبر کہیں سے دیکھ کر پیپر حل کر لیتی ہے، مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے چپ رہی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی اور تمام اسٹوڈنٹس گھروں کو جا چکے تھے اور شام کی کلاسز کے اسٹوڈنٹ آنا شروع ہو چکے تھے، مگر سحر کو کوئی لینے نہ آیا۔ اتنے میں گھر سے کال آئی، سحر خود ہی آ جاؤ آج۔ سحر ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کس طرح سے جائے، اتنے میں امبر مین گیٹ کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ سحر نے سوچا کیوں نہ امبر سے لفٹ لی جائے۔ یقین تو نہ تھا کہ لفٹ ملے گی، مگر ٹرائی کرنے میں کیا ہے۔ سحر نے امبر کو مخاطب کرتے ہوئے لفٹ مانگی تو امبر نے حیرانی سے سحر کو دیکھا اور فرنٹ ڈور اوپن کرتے ہوئے اشارہ کیا بیٹھنے کو۔ سحر کو تو جیسے اسی کا انتظار تھا، جھٹ سے بیٹھ گئی۔ راستے میں سحر اور امبر دونوں چپ ہی ہیں اور سحر نے محسوس کیا کہ وہ اپنے حواس کھو رہی ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ جھٹکے سے گاڑی رکی اور سحر جیسے ہوش میں آ گئی۔ بہت ہی مترنم آواز سے امبر نے کہا، سحر آپ کا گھر۔ سحر جواب میں ہوں ہاں بھی نہ کر سکی، کیونکہ امبر کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چپ سادھ رہ گئی۔ بس سحر نے شکریہ ادا کیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ اب سحر نے سوچا، کیا میں نے امبر کو اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہ دیا؟ اور کمرے میں پہنچ کر اسے ایک اور دھچکا لگا۔ وہ جلدی میں امبر کا بیگ اٹھا لائی تھی۔ خیر، کھانا کھانے کے بعد سحر سو گئی اور عصر کے وقت اٹھی، نماز ادا کی، چائے پی اور پھر اپنے نوٹس تیار کرنے بیٹھ گئی، مگر نوٹس تو سارے بیگ میں تھے جو وہ امبر کی گاڑی میں چھوڑ آئی، اور اب امبر کا بیگ کھولنا اور اس میں سے نوٹس نکالنا اسے کچھ مناسب سا نہیں لگا۔
یہ بھی ممکن تھا کہ امبر کے بیگ میں نوٹس ہوں ہی نہیں۔ اف خدایا، یہ کیا! کافی دیر سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ بیگ کھولے اور نوٹس نکال لے، کیونکہ وہ صرف اور صرف نوٹس کے لیے ہی بیگ کھولنا چاہتی تھی اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی اس نے بیگ کھولا، پہلی نظر ایک بوتل پر پڑی جس میں سرخ رنگ کا مشروب تھا، اور امبر کو صرف وہی مشروب پیتے دیکھا گیا تھا۔ نہ تو وہ کبھی کینٹین گئی اور نہ ہی اس مشروب کے علاوہ اس نے کوئی ڈرنک لیا تھا۔ مگر جس چیز کے لیے بیگ کھولا گیا وہ تو کیا اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، یعنی نوٹس، پیپر، پین کچھ بھی نہ تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک سنائی دی تو سحر نے امبر کی آواز سنی جو بتا رہی تھی کہ وہ شہر سے بیگ لینے آئی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں کلاس نہ ہوئی۔ سارے اسٹوڈنٹ لان میں بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے کہ امبر آئی۔ سب حیران تھے کہ یہ پری چہرہ لان میں آ کر کس کے پاس جائے گی اور کیا کہے گی۔ وہ سحر کے پاس آئی اور کارڈ دیتے ہوئے بولی، کل ہمارے گھر پارٹی ہے، تم ضرور آنا۔ میں نے ڈپارٹمنٹ میں سے صرف تمہیں پوچھا ہے۔ خوشی کی بات تو یہ تھی، مگر سحر سوچے بنا نہ رہ سکی، آخر صرف مجھے ہی کیوں؟ لیکن خیر، دیکھی جائے گی۔ اس بہانے اس کا گھر اور اس کے گھر کا ماحول تو دیکھنے کو مل ہی جائے گا۔ اگلے دن سحر امبر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ گھر کو دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پارٹی تو دور کی بات، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر اس نے ہمت کر کے ڈور بیل بجا دی تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور سامنے ہی بہت سے لوگ نظر آئے تو سحر کی ہمت بن گئی۔ اندر داخل ہوئی تو ویٹر سرخ رنگ کا مشروب پیش کر رہے تھے جو کہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے امبر کے بیگ سے نکلا تھا۔ اس نے مشروب نہ لیا اور اس کی نظریں تو بس امبر کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ اس نے دیکھا امبر کے گرد بہت خوبصورت بچیاں گھیرا ڈالے کچھ گا رہی ہیں، مگر ان میں سے کسی کی آواز اونچی نہ تھی اور نہ ہی سحر سمجھ سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ امبر کے سامنے جا بیٹھی، مگر امبر تو جیسے اسے پہچان ہی نہیں رہی تھی، یا وہ جان بوجھ کر پہچاننا نہیں چاہ رہی تھی۔ سحر سمجھ نہ سکی۔ کھانے کا وقت ہو گیا اور سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ سحر تو بس ان کو نوٹ کر رہی تھی۔ اتنے میں امبر کو اٹھایا گیا اور وہی سرخ رنگ کا مشروب اس کے پاؤں میں گرایا گیا اور وہ اس کے اوپر چلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ سحر کو ایک دم حیرت ہوئی جب امبر اسے بلائے بغیر اس کے پاس سے گزر گئی، اور وہ صرف اتنا محسوس کر پائی جیسے کوئی ہوا کا جھونکا گزرا ہو۔ سب لوگ چلے گئے، مگر کسی کو اس نے دروازے سے نکلتے نہ دیکھا۔ اس نے سوچا شاید پچھلی سائیڈ کوئی اور بھی دروازہ ہو۔ وہ پچھلی سائیڈ گئی اور سامنے ہی امبر کو کھڑے پایا۔ پہلی بار امبر گویا ہوئی، آؤ سحر، میرے کمرے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، یقیناً تم بھی سننا چاہتی ہوگی۔ امبر نے بولنا شروع کیا، سحر، میں کسی اور دنیا کی باسی ہوں اور تمہاری دنیا میں صرف پڑھنے کا شوق مجھے کھینچ لایا۔ کیا مطلب؟ کوئی اور دنیا اور تم؟ ہاں سحر، تم مجھے اچھی لگی، اس لیے صرف تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں۔ تمہاری اپنی دنیا ہے اور میری اپنی دنیا۔ ہم ہوا کے پجاری لوگ ہیں۔ لڑکیاں صرف کالے رنگ کا ڈریس پہنتی ہیں، اگر وہ کسی اور رنگ کا لباس استعمال کریں تو انہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
میری ماں تمہاری دنیا سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے مجھے اس دنیا میں آ کر رہنے اور پڑھنے سے دلچسپی ہے، مگر آج نہیں تو کل مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ یہ تعلیم ان کی نظر میں بیکار ہے۔ آؤ سحر، میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کراتی ہوں۔ وہ کیسے؟ آنکھیں بند کرو۔ سحر کو محسوس ہوا وہ ہوا میں اڑ رہی ہے اور کبھی کبھی کوئی جھٹکا بھی لگتا ہے، مگر وہ عنبر کی آواز کا انتظار کر رہی تھی کہ کیا وہ آنکھیں کھولنے کو کہے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دو، عنبر نے کہا۔ سحر کو آواز آئی اور سحر نے آنکھیں کھول دیں، مگر یہ کیا! آنکھیں کھولنے کے باوجود سحر کو کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے ملنا شروع کیا اور تب بامشکل عنبر کو دھندلا سا دیکھ پائی اور باقی صرف دھند ہی دھند تھی۔ تحت نظر اس دھند میں کچھ ہیولے آگے پیچھے ہوتے نظر آ رہے تھے اور سحر بار بار اپنی آنکھیں مل رہی تھی اور چلتے ہوئے بھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بس ہوا میں ہاتھ پاؤں مار رہی ہو۔ اچانک کچھ عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور ایک جال سحر کے اوپر آ کر گرا اور اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ جب ہوش میں آئی تو اپنے آپ کو لوہے کے ایک شکنجے میں جکڑے پایا۔ سامنے کچھ عجیب و غریب ڈھانچہ نما انسان کھڑے تھے اور ایک پتھر سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا سا آیا اور وہ ڈھانچے حرکت کرتے ہوئے سحر کے قریب آنے لگے۔ اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی اور وہ ڈھانچے رک گئے اور سحر نے دیکھا عنبر ایک دیو ہیکل نما شخص کے پاؤں پکڑے بیٹھی تھی اور پھر سحر آزاد ہوئی اور عنبر نے بتایا، یہ ہمارا سردار ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر تمہیں اپنی دنیا میں لے آئی تھی، مگر اب ہمیں معافی مل چکی ہے، تم میرے ساتھ جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ پھر اس نے سحر کو اپنے والدین سے ملوایا۔ دیکھنے میں وہ اس کے ہم عمر لگتے تھے۔ سحر یہی سوچ رہی تھی کہ عنبر نے تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہاں انسان جوان ہی رہتا ہے، ہاں مگر جب مرنے کا وقت قریب ہو تو اصلی عمر سامنے آ جاتی ہے اور موت بھی ایسی کہ ہم ہوا کے جھونکے میں بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہی کسی کا وقت ختم ہوتا ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگیاں بے مقصد ہیں، ہاں مگر ایک مقصد ہے، ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہے سنہری پھول۔ ہر کوئی اس پھول کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے وہ پھول حاصل کر لیا وہ امر ہو جائے گا اور اس دیس کا ہمیشہ کے لیے حکمران بھی، اور نہ وہ کبھی ہوا کے جھونکے میں بدلے گا۔ شمالی علاقہ میں سنہری پانی کی جھیل ہے اور اس کے درمیان وہ سنہرے رنگ کا پھول ہے۔ ہمارے قبیلے کے کئی لوگ ضرور گئے مگر کوئی واپس نہیں آیا۔ سحر جو کافی دیر سے بیٹھی گفتگو سن رہی تھی اچانک بولی، عنبر، کیا ہم وہ پھول حاصل کر سکتے ہیں؟ عنبر نے جواباً ایک مسکراہٹ دی اور کہا، چھوڑو اس خام خیالی کو۔ سحر نے اپنے ارادے پر ڈٹتے ہوئے کہا، دیکھو عنبر، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، وہ ہماری پکار سنتا ہے،
مجھے یقین ہے وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ امبر کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا اگر تمہیں اتنا بھروسہ ہے تو قبیلے کو آگاہ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور تمہارے ساتھ مجھے بھی۔ رات ہوئی اور خاص قسم کی آواز کے ساتھ ہی لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ وہ عجیب سے لوگ جب جمع ہوئے تو سحر کو کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا، مگر امبر نے اپنے قبیلے والوں کو ساری صورتحال بتائی اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد سحر اور امبر ان پہاڑوں کی جانب نکل پڑی۔ کافی دن کی مسافت کے بعد ایک دن جیسے ہی آرام کرنے کے لیے سحر بیٹھی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے قریب ہی کوئی پانی کی ندی ہے یا کچھ اور۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، آگے کو قدم بڑھا دیے، مگر سامنے اب آنکھوں کو چندھیا دینے والی سنہری لہریں تھیں، اور تاحد نظر وہ سنہری چادر جیسی نظر آ رہی تھی۔ امبر، جس نے اسے جھیل کے متعلق بہت سی خوفناک باتیں سنا رکھی تھیں، سہمی سہمی سی لگ رہی تھی، جبکہ سحر بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ وہ ایسا محسوس کر رہی تھی کہ جیسے کسی برف میں اس کے پاؤں دھس رہے ہیں، مگر امبر کو معلوم تھا کہ وہ جھیل میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ اس جھیل میں جتنا آگے بڑھتے جاؤ اور پیچھے مڑ کر دیکھو تو لگتا ہے ہم کنارے پر ہی ہیں، ابھی جھیل میں داخل ہی نہیں ہوئے، اور سامنے دیکھتے ہوئے یہ جھیل کہیں دور نظر آتی ہے۔ یہ ساری باتیں امبر سحر کو بتا رہی تھی، مگر سحر تو جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو اور چلتا جا رہا ہو۔ اس جھیل کی وہ ٹھنڈک محسوس کر سکتی تھی، مگر یہ اندازہ لگانا کہ جھیل کا درمیان کہاں ہے، اس کے کنارے کہاں ہیں، یہ ان کے بس سے باہر تھا۔ امبر کو ایک دو بار ٹھوکر سی لگی اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کا پہلے ہی برا حال تھا۔ کہنے لگی، سحر واپس چلتے ہیں، مگر سحر چلتی ہوئی آگے نکل گئی، اور اب وہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں چل رہی تھیں، مگر امبر نے واپس دوڑ لگا دی اور ایک زبردست ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ سحر کو بھی ایک زور دار ٹھوکر لگی اور وہ امبر کو پکارتے ہوئے لڑکھڑا کر گر پڑی، اور پھر اسے ہوش نہ رہا۔ سحر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک صاف شفاف کمرے میں پایا، جس میں ایک طرف سے کھڑکی کے ذریعے روشنی داخل ہو رہی تھی۔ سحر اٹھی اور اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں سامنے صرف وہی سنہری لہریں تھیں۔ سحر وہیں پھر کھڑی تھی کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، اور وہ پیچھے مڑی۔ ایک بزرگ کھڑے تھے، چہرہ نورانی تھا۔ سحر کا خوف کم ہوا۔ آؤ بیٹی، تمہارا ہی انتظار تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمہارے انتظار میں زندہ تھا۔ سحر بیٹی، پریشان نہ ہو، تم ایک نیک مقصد کے لیے چنی گئی ہو۔ اس سنہرے پھول کی حفاظت میں کرتا آیا ہوں۔ یہاں کے باسی ہوا اور وقت کے ماننے والے ہیں، اور جیسے ہی کسی کا وقت پورا ہوتا ہے تو یہ ہوا کے پھول کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس نے یہ پھول حاصل کر لیا تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی، اور وہ ہر طرف تباہی مچا دے گا۔ ہر چیز کو ختم ہونا ہے، یہ قانون فطرت ہے، مگر یہ اس کے خلاف سوچتے ہیں۔ یہ کمرہ اسی جھیل کی گہرائی میں ہے، یہاں تک صرف کوئی نیک ہی پہنچ سکتا ہے،
مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ اب اس پھول کی حفاظت تمہارے ذمے ہے۔ بیٹی، تم اپنی دنیا کو تباہی سے بچا سکتی ہو۔ یہ قانون ہے اور چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ مجھ سے پہلے کئی آئے اور اب تم اور تمہارے بعد کوئی اور۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں نیک کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اور ہاں، وہ تمہاری دوست جس کا نام امبر ہے، وہ صرف تمہارے ذریعے سے پھول حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اس ندی میں وہ صرف اسی کام کی وجہ سے آئی تھی، اور اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ سحر، جو یہ سب باتیں سن رہی تھی، اچانک سے اس کی آنکھ میں آنسو نکل آئے۔ مگر بابا جی، میرے والدین۔ سحر بیٹے، ایک بات یاد رکھو، اوپر والا جو کام کرنا چاہتا ہے اس کا بندوبست بھی کر دیتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، آنکھیں بند کرو، میں تمہیں تمہاری دنیا میں پہنچا دیتا ہوں، مگر تمہیں یہاں لوٹ کر آنا ہوگا۔ سحر نے آنکھیں کھولی تو خود کو اس کمرے میں پایا جہاں سحر کو امبر نے اپنی کہانی سنائی اور اپنی دنیا کی سیر کو لے گئی تھی۔ ابھی وہی وقت تھا جس وقت پارٹی ختم ہوئی تھی۔ سحر باہر نکلی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئی۔ وہ حیران تھی، یہ خواب تھا یا حقیقت؟ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ کیا تھا وہ سب، یا پھر کوئی خواب تھا؟ صبح کے وقت ہی وہ دوبارہ امبر کے گھر کی جانب چل پڑی۔ کئی بار دستک دی مگر نہ کوئی جواب آیا، نہ دروازہ کھلا۔ سامنے سے ایک بوڑھی عورت آتی نظر آئی اور بولی، کیا بات ہے بیٹی؟ اماں جی، میری سہیلی کا گھر ہے، کافی دیر سے کھڑی ہوں، کوئی جواب نہیں مل رہا۔ بیٹی، اس گھر میں تو سالوں سے نہ کوئی آیا نہ رہا، کئی سالوں سے یہ ویران پڑا ہے۔ سحر، جو جی کے علاوہ اور کچھ نہ بول سکی اور یونیورسٹی چلی گئی۔ شاید وہاں امبر سے ملاقات ہو جائے، مگر وہاں بھی امبر نہ تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، سحر کے ذہن میں یہ واقعہ دھندلا پڑتا گیا۔ ایک دن یونیورسٹی میں خوب ہلہ گلا ہو رہا تھا، کیونکہ شمالی علاقہ جات میں ٹرپ جا رہا تھا، اور سحر بھی پرجوش ہو گئی کہ چلو روٹین لائف سے ہٹ کر کچھ ایکٹیویٹی کرنے کو ملے گی۔ وہ دن آ گیا اور تمام اسٹوڈنٹ ہلچل مچاتے خوش گپیوں میں مصروف شمالی علاقہ کی طرف رواں دواں تھے۔ وہاں 3 دن رکنے کا پروگرام تھا۔ 2 دن خوب انجوائے کیا گیا، قریب ہی جھیل تھی۔ آج جھیل سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، اور صبح سے ہی سب لوگ اپنے اپنے گروپس میں مچھلیاں پکڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں کچھ اسٹوڈنٹ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے جھیل میں غوطہ لگانے کا سوچ رہے تھے۔ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، جھیل میں غوطہ لگانے والے لوگ ہاتھ اوپر کریں۔ یہ کیا؟ سحر کا ہاتھ خود بخود اوپر اٹھ گیا۔ سب حیران تھے، یہ پانی کے نام سے ڈرنے والی لڑکی بھی غوطہ لگائے گی؟ اوکے، دیکھتے ہیں۔ سب اپنی اپنی باری پہ آتے گئے۔ نعرہ بلند ہوا، اب سحر کا نمبر۔ سحر جیسے ہوش میں آ گئی، ہاں میرا نمبر۔ سحر نے مسکراتے ہوئے جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی، مگر سحر دوبارہ باہر نہ آئی۔ سحر سحر سب نے مل کر خوب پکارا، مگر سحر ہوتی تو جواب دیتی، سحر یار باہر آؤ، مان گئے تمہیں، بہادر ہو، مذاق مت کرو، پلیز باہر آؤ۔ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ادھر سحر کو چھلانگ لگاتے ہی ایسا محسوس ہوا
جیسے وہ بے انتہا گہرائیوں میں گرتی چلی گئی اور اپنے ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ جب آنکھیں کھولی تو سامنے انہی بزرگ کو مسکراتے پایا۔ سحر کو جیسے بھولا ہوا واقعہ یاد آ گیا۔ بیٹی اٹھو اور یہ لال رنگ کا شربت پیو تو جسم میں توانائی محسوس کرو گی، اور کٹورا سحر کے منہ سے لگا دیا۔ واقعی حیرت انگیز طور پر جیسے ہی مشروب پیا، توانائی محسوس کرنے لگی اور چہرے کا رنگ ٹھیک ہو گیا۔ بیٹی اب تمہیں یہی مشروب پینا ہوگا، یہ ایک پھل کا رس ہے جو تمہیں یہاں ملتا رہے گا۔ اس کی کئی خاصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ تمہیں جوان اور طاقتور رکھے گا، مگر ہر چیز کو اس دنیا فانی سے جانا ہوگا۔ جب تک تمہاری زندگی ہے اور جب تمہارا وقت پورا ہونے لگے گا، تمہاری اصل عمر سامنے آ جائے گی، جیسا کہ میری دیکھ رہی ہو نا۔ اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پھول کی حفاظت کرتی ہو یا نہیں۔ اوپر والے کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا، اور اپنی جان سے بڑھ کر اس پھول کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس پھول کو حاصل کرنے والے امن کا نہیں، تباہی اور بربادی کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی۔ سحر جیسے سکتے میں آ گئی۔ دنیا کی نظر میں وہ جھیل میں ڈوب کر مر چکی تھی، مگر حقیقت کا علم صرف اوپر والے کو تھا۔ وہ بھی راضی تھی کہ اس کو نیک کام کے لیے چنا گیا ہے، مگر والدین کا خیال آتے ہی وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ روتے روتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اور پھر اسے آہستہ آہستہ سکون ملنے لگا۔ ادھر کئی دن جھیل میں تلاش کے بعد سحر کا غائبانہ نماز جنازہ ادا ہو چکا تھا۔ اس کے والد نے تو جیسے اپنی دنیا سے کنارہ کشی کر کے جھیل کے کنارے کو ہی اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اب بھی چاند کی چاندنی رات میں سحر اپنے والدین سے ملنے آتی ہے۔ وہ جھیل سے نکلتی ہے اور دوبارہ جھیل ہی میں چلی جاتی ہے۔ اس کے والد سمجھتے ہیں یہ سحر کی روح ہے جو ان سے ملنے آتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے جس سے صرف سحر اور اوپر والا واقف ہے۔